اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام، اس کی آیت ہے 165، اس کے رکوع ہے 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، یعنی اندھیروں کو اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ معبودان باطلہ کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا، یعنی کرۂ ارض پر حیات انسانی کی کیمیائی ابتدا اللہ نے کی۔ پھر اللہ نے تمہاری موت کا ٹائم فکس کر دیا اور انعقاد قیامت کا ٹائم بھی، یعنی قیامت برپا ہونے کا، قیامت آ جانے کا ٹائم بھی اللہ نے مقرر فرما دیا ہے۔ اور پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہی معبود برحق ہے جو تمہارے چھپے ہوئے اور تمہارے ظاہر سب باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کما رہے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے جتنے نشانیاں آئے اس کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر بے شک انہوں نے اسی طرح حق یعنی قرآن کو بھی جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس الوحی نشانی کے طور پر آیا تھا، یعنی یہ قرآن جو آیا تھا ان کے پاس اللہ کی نشانی کے طور پہ آیا تھا، بس عنقریب ان کے پاس اس کی خبریں آیا چاہتی ہیں، یعنی آ جاتی ہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جو مذاق اڑاتے تھے قرآن کا، اس کی عنقریب قیامت میں ان کے پاس اس کا رزلٹ آ جائے گا۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں اللہ نے زمین میں ایسا اسٹرانگ پاور، اقتدار، گورنمنٹ دیا تھا کہ ایسا اقتدار اور جماؤ تمہیں بھی نہیں دیا گیا ہے، یعنی یہ آج کل کے زمانوں والوں کو ایسا پاور، ایسا گورنمنٹ نہیں دی اللہ تعالیٰ جو پہلے والوں کو دیے تھے۔ اور اللہ نے ان پر لگاتار برسنے والی بارش بھیجی، اور اللہ نے ان کے مکانات و محلات کے نیچے سے نہریں بہائیں۔ پھر اتنی پرعشرت زندگی کے باوجود اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد اللہ نے دوسری امتوں کو پیدا کیا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب نازل فرما دیتے، پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی کافر یہی کہتے تھے یہ تو کھلا جادو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ کفار کہتے ہیں کہ اس رسول مکرم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جسے ہم ظاہراً دیکھ سکتے، اور ان کی تصدیق کر دیتا، فرشتہ آ کے ان کو بول دیتا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور ہم اگر فرشتہ اتار دیتے تو ان کا کام ہی تمام ہو چکا ہوتا، پھر انہیں ذرا بھی مہلت نہ دی جاتی۔ فرشتہ آتا بھی تو فرشتے کے ساتھ وہی غلط حرکت کرتے تھے، وہی انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ ان کا کام تمام کر دیتا تھا، ان کو یہ ذرا ٹائم بھی نہیں ملتا تھا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے بھی آدمی ہی کی صورت بناتے، اور ہم ان پر تب بھی وہی شبہ وارد کر دیتے جو شبہ و التباس وہ اب کر رہے ہیں۔
یعنی اس کی بھی ظاہری صورت دیکھ کر کہتے یہ ہماری مثل بشر ہے. فرشتوں کو بھی وہی بولتے لوگ. آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے شک آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، پھر ان میں سے بھی مسخرہ پن کرنے والے لوگوں کو حق کے اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فرما دیجئے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم زمین پر چلو پھرو اور پھر نگاہ عبرت سے دیکھو کہ حق کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا تھا. وہی سعودی عرب میں ہے، وہاں کے قریبی، وہاں سے قریب ہے. کئی انجامہ ہوئے، سو بستیاں الٹے، سو قوم عاد سمود کا حشر وہیں ہے، قریب میں ہی ہے. آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ ان سے سوال فرمائیں اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ پھر یہ بھی فرما دیں کہ اللہ ہی کا ہے. پھر یہ بھی رسول اللہ کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سوال بھی کریے پھر یہ بھی بول دیجئے کہ یہ سب اللہ ہی کا ہے. اس نے اپنی ذات پر رحمت لازم فرما لی ہے. وہ تمہیں روز قیامت جس میں کوئی شک نہیں ضرور جمع فرمائے گا. جنہوں نے اپنی جانوں کو پرماننٹ خسارے میں، نقصان میں ڈال دیا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ ساری مخلوق جو رات میں اور دن میں آرام کرتی ہے اس کی ہے. وہ مخلوق جو رات میں بھی آرام کرتی ہے، کچھ لوگ رات میں آرام کرنے والے، کچھ لوگ دن میں آرام کرنے والے، سب اللہ کی مخلوق ہے اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فرما دیجئے کیا اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں کسی دوسرے کو عبادت کے لیے اپنا دوست بنا لوں اس اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اور سب کو کھلاتا ہے اور خود اسے کھلایا نہیں جاتا. یعنی اللہ سب کو کھلاتا ہے اور خود اسے کھلایا نہیں جا سکتا. فرما دے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے سب سے پہلا سر جھکانے والا مسلمان ہو جاؤں، اور یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا. آیت 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فرما دیجئے کہ بے شک میں تو بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں سو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ڈرتا ہوں بھائی قیامت کے دن سے. رسول اللہ سے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ بول دو میں تو قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں، اور یہ کیسے میرے لیے ممکن ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، اس کے خلاف جاؤں؟ میرے لیے ممکن نہیں ہے. آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن جس شخص سے وہ عذاب ہٹا دے گا تو بے شک اللہ نے اس پر رحم فرمایا. اگر اللہ کسی پہ سے عذاب ہٹا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس پر رحم فرمایا ہے، اور یہی آخری بخشش کھلی کامیابی ہے. یہ آخرت کی بخشش ہی کھلی کامیابی ہے. آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہیں اور وہ بڑی حکمت والا خبردار ہے. آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، بلکہ آپ اسے دریافت فرمائیے کہ گواہی دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ ہی فرما دیجئے پھر کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے گا در سناؤں. کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں
آپ فرما دیے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اس غلط بات کی گواہی نہیں دیتا. فرما دیجیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس معبود تو وہی ایک ہی ہے اللہ، اور میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے وہ لوگ، آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے کتاب دی تھی اس نبی آخر الزماں کو ویسے ہی پہنچاتے ہیں، ویسے ہی پہچانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جس نبیوں کو کتاباں دیے تھے ان کے قوم جن کے پاس یہ کتاباں ہیں، جن کے پاس ایکچول کتاباں ہیں، چینجز والی نہیں، تو وہ لوگ اللہ کے نبی آخر الزماں کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کو پرماننٹ خسارے میں ڈال دیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے.